کیا حال ہے سب کا؟ تو پچھلی دفعہ کون سی حدیث پڑھی تھی آپ نے اپنے لیے کیا سلیکٹ کیا؟ جو ہنر آتا ہے وہ کسی کو سکھانا، تو کون سا ہنر آپ نے تجوید کی ہوئی تھی؟ ویری گڈ، اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے ایک دفعہ کوئی کام کر لینا اور خانہ پوری کر دینا، ہاں یہ کر لیا ہم نے. ایک ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لینا، اپنے لیے ایک طریقے کے طور پر اس کو چن لینا اور اس کی پابندی کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل بنیادوں پر ہو. کیونکہ اگر ایک انسان جھولے کی طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی تو وہ اونچی آسمان کی طرف جا رہا ہے اور کبھی وہ نیچے آ رہا ہے اور پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے کوئی کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ اچیو نہیں کر پاتا. بس وہ وقتی طور پہ انجوائے کرتے جیسے جھولے پہ بیٹھنے میں انجوائے کرتے ہیں آپ، لیکن اس سے دوسروں کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا. کسی کی آپ برائی نہ کریں، آپ اپنے لیے سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لوگ تو اپنے طریقے پہ کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اپنے ہنر کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اگر ایک نہیں سنتا تو بہت سے اور ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ زمین جو ہے اگر آپ اس پہ چلنا شروع کریں تو آپ کو برابر ہموار ایک جیسی نہیں دکھے گی. کہیں بہت نرم زرخیز سرسبز زمین ہوگی، کہیں پتھریلی ہوگی، کہیں اونچی ہوگی، کہیں نیچی ہوگی، گڑھا ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا. تو اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایک انسان ایسے سے واسطہ پڑا ہے کہ جو اچھا نہیں ہے یا وہ اس کو سیکھنے کا شوق نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی نہیں سیکھے گا، بہت سے اور سیکھنے والے. لیکن آپ کے اندر ڈٹرمینیشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ کیا اگر کوئی اس میں سے ایک کام کرے تو وہ پھر جنت میں جا سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی ان میں سے ایک چیز بھی کرتا ہے تو پھر وہ اس کو پکڑ کر، اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہاتھ کی گرفت جب بھی مضبوط ہوگی نا، کہ جب آپ بھی اس کام کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لے گا اور وہ آپ کو کھینچے گا پھر اس کی طرف. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے زندگی کا ایک طریقہ بنا لیں، زندگی بھر کے لیے وہ کام شروع کر دیں، اس کے لیے نیت کریں، ارادہ کریں، اور یہ نہ سوچے کہ کون اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. آپ اپنے لیے دیکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کوئی کام اکیلے نہیں کر سکتے تو آپ ٹیم بنا کے کر لیں، اوروں کو ساتھ ملا لیں، بالکل پھر آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے کوئی تکلیف اور کسی طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کون سی تکلیف میں کیا طریقہ یہ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ ویگ رکھیں گے نا یہ چیز کہ ہاں اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو میں کوئی اس کے لیے کچھ کر دوں گی، کوئی اور کچھ نہیں. اگر مثلاً آپ یوں کہیں کہ میں بیماروں کو ہسپتال لے جاتی ہوں، جب میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے آفر کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، کوئی خاتون ایسی ہو جو خود ڈرائیو نہ کرتی ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہسبینڈز کام پر ہوتے ہیں یا عورتیں جو ہیں وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کوئی ایسی معذوری ہوتی ہے، اگرچہ ایسے شاید نہ بھی زیادہ لوگ ہوں لیکن پھر بھی ہوتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگوں نے اپنے نام دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں بتا دیا جائے، تو وہ ان لوگوں کو وہاں تک لے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ اور کام ہو سکتے ہیں کہ جو آپ اپنے آپ کو اس خاص کام کے لیے آفر کر کے اس سے باندھ لیں، لیکن اس کام کا نام پتا ہونا چاہیے کہ وہ کام ہے کیا. وہ ڈرائیونگ ہے، وہ سوئنگ ہے، وہ کٹنگ ہے، وہ کوکنگ ہے، وہ کلیننگ ہے، اس کا نام ہے کیا، اس ہنر کا کیا نام ہے. وہ نام ہو اور پھر وہ اس کے لیے آپ نے کوئی اپنا اسکیڈول بنایا ہوا ہو کہ مثلا ہر ویکینڈ مجھے ایک دفعہ یہ کام کرنا ہے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ کروں، کافی ہے، کوئی بات نہیں اگر روز نہیں کر سکتے کیونکہ روز وقت نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور ایسا کریں کہ جس سے انسانوں کی خدمت ہو، انسانوں کی مدد ہو، اور پھر وہ مسلسل کرتے چلے جائیں. مثلاً اپنا نام آپ دے دیں مسجد میں کہ اگر کوئی خاتون میت آتی ہے تو میں اس میں نہلانے کا کام کروں. تو مثلاً میں نے اپنے لیے کون سا ایسا خاص کام رکھا ہے کہ میں یعنی کہ یو شوڈ بی نون فار دیٹ، لوگ آپ کو اس نام سے جانے کہ اگر کسی کو وہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلا نام آپ کا ہے ان کے دل میں کہ ہاں ہم فلاں سے کہیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا. وہ ہے نا. آپ یقین کریں کہ ہماری بعض اسٹوڈینٹس ایسے ہیں، جب میں ابھی پاکستان میں تھی تو مختلف لوگوں سے میں ملی اور پوچھا کہ کیا کیا کرتے ہو تم لوگ. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اگر کسی وقت بھی
میت کو نہلانے کی ضرورت پڑے گی، چاہے دن ہو یا رات، تو میں حاضر ہوں. اور بعض اوقات ایسی ایمرجنسیز ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر کوئی چاہیے ہوتا ہے. ہم بعض نام دے دیتے ہیں، لیکن جب کوئی کال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ذرا ہم شادی پہ جا رہے ہیں، وہ آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، آج فلانا کام ہو رہا ہے. نہیں، جب آپ نے ایک نام دے دیا تو پھر آپ نے دے دیا. پھر صرف آپ کو نہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہو، اور آپ کے خاندان کو بھی پتا ہو، اور ساری کمیونٹی کو پتا ہو کہ آپ اس کام کے لیے ہیں، لہذا وہ آپ کو شادی سے ایکسکیوز کر دیں. یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں شادی پہ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کام کے لیے مجھے جانا ہے. پھر سارے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے. تو اس کام کو جو بھی آپ نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے اس کو کمٹمنٹ کے لیول پہ نبھائیں، کیونکہ کسی بھی کام کے لیے کامیابی ہو نہیں سکتی جب تک آپ اس کو پکڑ نہ لیں کہ بس کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے کرنا ہے. اب یہ ہے کہ آپ اتنا کریں اس کام کو، اتنا کریں، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، حتیٰ کہ پوری کمیونٹی میں آپ یو شوڈ بی نون فار دیٹ کہ ہماری بچیوں کے لیے اس چیز میں رہنمائی کے لیے ہماری فلاں بہن موجود ہے. یو شوڈ بی ایکسپرٹ ان دیٹ فیلڈ. اور ایکسپرٹیز ایک دن میں نہیں آتی، تو اس کو زندگی لگتی ہے، کر کر کے کر کر کے کر کر کے. تب لوگ آپ سے خدمت حاصل کر سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے، تب آپ فائدہ پہنچا سکیں گے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا ہنر ہے کیا، ایسا مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون کیا ہے، اور اگر مجھے کوئی آ کے کہتا ہے مجھے اس مدد کی ضرورت ہے تو میں تو آپ کا نام ہی دے سکتی. تو اپنے آپ کو پیش کرنا اور پھر اس کام کو کرنا اور پھر ہر قیمت پہ کرنا اور کرتے چلے جانا، حتیٰ کہ پھر جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو وہ عمل آپ کا آپ کے نامہ اعمال میں ہر چیز پہ بھاری ہو جائے. میں ابھی پچھلے دنوں کسی کلینک میں گئی تھی تو وہاں ایک میگزین رکھا ہوا تھا، تو ایک 84 ایئر خاتون کی تصویر بنی ہوئی تھی اس میگزین پہ، اور اس کا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی شاید کمپنی کھولی گھروں کو فکس کرنے کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے. میں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ان کا کام، لیکن کوئی سروس ہی تھی اسی قسم کی، گھریلو کوئی سروس. 40 سال پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور 40 سال سے وہ یہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے بے شمار لوگوں کو اب اس میں امپلائمنٹ دی. شروع ایک نے کیا، کام ایک نے کیا، چھوٹے پیمانے میں کیا، اور پھر وہ اس میں اتنی ماہر ہو گئی کہ پھر وہ اوروں کو بھی سکھانے لگی وہ کام، پھر اوروں کو بھی لگانے. کیونکہ ٹیم بنانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک اینکر پرسن ہو جو ساروں کو پھر اپنے ساتھ لے کے چلے. کیونکہ اور اس کے لیے بھی کیا ضروری ہوتا ہے، لیڈرشپ کے لیے بھی ایک ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جو لیڈر بنا ہوا ہے نا وہ دوسروں سے زیادہ جانتا ہو اور دوسرے اس کی بات بھی سنیں. ہمارے ہاں عام طور پر جب ایک جیسے لوگ اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو عموماً فساد کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ہر ایک اپنی لیڈری چاہتا ہے، ہر ایک بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی اس کسی کی سنتا نہیں، لہذا وہ لڑ جگڑ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی کام جب شروع کریں تو پہلے خاموشی سے صبر کے ساتھ اس کو اتنا کریں کہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو جائیں. پھر دوسروں کو آپ کا لوہا خود ہی ماننا پڑے گا. پھر آپ 20 لوگ کیا 20,000 لوگ بھی اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ پہلے خود ہی ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے، ایک قلہ ہی نہیں لگا، تو دوسرے کیسے اس کے ساتھ بندھیں گے آ کے. ٹھیک ہے، ایک سے شروع کریں، پہلے اپنی عملی مثال قائم کریں. جب آپ کی مثال قائم ہوگی تو دوسرے لوگ آپ سے آ کے پوچھیں گے، پھر وہ آپ کی سنیں گے، پھر وہ آپ کی ٹیم بنتے جائیں گے. کرتے کرتے دائرہ جتنا چاہے پھیلا لے، پھر وہ کام صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے، ایک مثال بن جائے گی. وہ جو آتا ہے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھ چکے ہو؟ متقیوں کا امام بنا. اس کا کیا مطلب کہ کچھ لوگ آپ کے حضور آ کے جھک کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں، ہم سب متقی ہیں اور آپ ہمارے لیڈر ہیں. ایسے ہوگا یہ کام؟ ہاں. اور اس میں صرف نماز کا امام ہے یا کوئی اور امام بھی مراد ہو سکتا ہے؟ کسی بھی نیکی کے کام میں جب آپ خود مخلص ہوں گے، سنسیئر ہوں گے، تو آپ کو ساتھی بھی ویسے ہی ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کے اندر بھی تقویٰ ہوگا. صرف لیڈرشپ نہیں. کیسی لیڈرشپ؟ اور لیڈر صرف کسی ملک کا نہیں ہوتا یا کسی خاص اس کا نہیں ہوتا، کسی بھی کام میں آپ کی لیڈرشپ ہو سکتی، چاہے آپ وہ مردوں کے نہلانے کا کام ہی کیوں نہ کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی، کوئی بھی کام، کیونکہ آپ نے اس میں
مہارت حاصل کی، اس کام کو مسلسل کیا، اس میں انوویٹو آئیڈیاز لائے، دوسروں سے بہتر طور پہ وہ کام کیا، کسی کی امیٹیشن نہیں کی، بلکہ جب آپ نے اپنی دلچسپی ظاہر کی تو پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تائید حاصل ہوئی، پھر آپ کا دل اور دماغ کھل جاتا ہے. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، تقویٰ انسان کے اندر کی ایسی کیفیت کا نام ہوتا ہے جس میں انسان کی 4 آنکھیں روشن ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس کو دل، دماغ، کان، بصیرت، بصارت، ہر چیز اس کی بہتر کام کرنے لگتی. اور وہ اس اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سنسیئرٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیپتھ میں جا کے اس چیز کو اور زیادہ یعنی پوری امانت کے ساتھ لیتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کام کو جاب سمجھ کے کرنا، مجبوری میں کرنا، کسی نے کہہ دیا ہے اب کرنا پڑے گا، کر لیتے ہیں، اب کیسے نہ کریں. تو وہ اس میں خوشنودی اللہ کی نہیں ہوتی، وہ بندوں کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. یہ تقویٰ نہیں ہوتا. تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے کرنا. اور پھر جب تقویٰ کے ساتھ کام ہوتا ہے تو پھر استقامت ہوتی ہے اس میں. جب آپ استقامت اختیار کرتے ہیں پھر آپ کو اس کام کے بہت سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں جو دوسرے کسی کو نظر آتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ کا دل دماغ اس کام میں لگ جاتا ہے، پھر آپ اس میں ایسی ایسی چیزیں بہتری کی لاتے ہیں، ایسے ایسے طریقے کہ جس سے لوگوں کو سہولت ہو، اور پھر کام اس میں برکت ہو جاتی اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ برکت وہ مسلمز کو بھی دیتا ہے اور نان مسلمز کو بھی دیتا ہے. جو شخص محنت کرتا ہے، لیس للانسان، الانسان میں کون کون آتا ہے؟ صرف مسلمان؟ سب آتے ہیں. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرا. نہیں انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، اور یقیناً اس کی کوشش دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں برکت پیدا کرتا ہے. تو سنسیئرٹی کے ساتھ جم جائیے. کوئی تعریف کرے یا کوئی تنقید کرے، کوئی آپ کو سراہے یا نہ سراہے، کچھ آپ کو اس پہ اجر ملے کہ نہ ملے، آپ اس کام کو اپنی آخرت، اپنی جنت کے لیے کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. اور جب آپ نے کر کے دکھا دیا نا تو اوروں کو بھی کرنے کا طریقہ آ جائے گا، موقع مل جائے گا، مثال قائم ہو جائے گی. جی اوکے. ہاسپٹلز میں بیماروں کے لیے بھی اس کارڈ میں وزٹ کرتے ہیں؟ اوکے، ایوری ویک جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ ہاں دیکھیے نا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو اس کو بعض اوقات اس سے زیادہ اٹینڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جتنی نرسز سے ان کو ملتی. تو پھر اگر ایسے والنٹیئرز ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات، بعض اوقات کسی کو سائڈ ہی بدلنی، پاؤں ہی اوپر نیچے کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. اب آپ خود سوچیے کہ اگر آپ اتنی دعائیں کسی سے لے کر آئے تو جب بندوں کے دلوں سے اتنی ایسی دعائیں نکلتی تو کیا اللہ راضی نہیں ہوگا؟ ایسی دعائیں تو فوراً پہنچتی ہیں. لیکن اتنا حوصلہ کون لائے کہ انسان اپنے آرام کو چھوڑ کے کسی کی خدمت کے لیے جائے. تو چلیے ایک حدیث برکت کے لیے اور پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کیا سوچتے ہیں. مگر یہ ہے کہ علم کا فائدہ جب ہی ہے جب ہم کچھ کریں. دیکھیے یہ کہہ کہ جب اپنی سروس کو پیش کرتے ہیں اور پھر کبھی مجبوری ہو تو نہ کر سکے تو لوگ سنانے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ یہی تو اصل بات ہے کہ کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو تعریف تنقید سے اوپر ہو کے کام کرتا ہے. جب آپ نے کیا تو اللہ کے لیے کیا، اور اگر کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو اللہ کو پتا ہے آپ نے کیوں نہیں کیا. اور پھر اگر اس پر لوگوں نے آپ کو کوئی برا بھلا کہا تو بھی آپ نے خوشی سے ٹال دیا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا اور میں پھر بھی کروں گا، چاہے لوگ اس پہ راضی ہیں یا خوش ہیں یا ناخوش ہیں. کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص نیکی کے کام میں نکلے اور اس کے کام میں رکاوٹ نہ آئے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام کرے اور شیطان اس کے اپنے دل میں اور لوگوں کے دل میں یہ وسوسے نہ ڈالے کہ اس کام کو کوئی فائدہ نہیں اور تم اس کو چھوڑ دو. کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کوئی ایسا کام کر سکے جو آپ کو جنت میں لے جانے والا ہو. وہ کبھی نہیں چاہے گا. کیا اتنا جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا؟ مشکلات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے.
تو جب تک آپ ان ناپسندیدہ چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے جنت تک نہیں پہنچ سکتے. کہ لوگ جو مرضی کرتے رہے اور جو مرضی کہتے رہے، ہم لوگوں کے لیے جی نہیں رہے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ اس مرحلے سے اوپر نکل جائیں گے. اگر آپ نے وہاں آج کی آیات میں کیا پڑھا آپ نے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو مشکلات آئیں گی، اس کو تو پہلے سے سوچ کے رکھ. یعنی ایسے اس طرح انسان ہلا دیا جاتا ہے نا، اس طرح ہلا دیا جاتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید جو میں کر رہا تھا وہ ٹھیک ہی نہیں، وہ مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور جب انسان اس موقع پہ جم جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، پھر پختگی آ جاتی ہے. اب دیکھیں جب پودا چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہوا چلتی ہے تو کتنا وہ دائیں بائیں ہوتا ہے، کم یا زیادہ ہوتا ہے. پھر جو ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے زلزلے ذرا کم ہو جاتے ہیں، پھر ذرا اور مضبوط ہوتا ہے تو وہ جھٹکے اور کم ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہوا چلتی رہتی ہے اور اس کے آس پاس سے گزر جاتی ہے مگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، الا یہ کہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہوں، بنیادیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر وہ ہوا اس کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو چکا ہو. تو ایک طرف اخلاص اور نیت کی درستگی ضروری ہے اور دوسری طرف انتظار ضروری ہے. جلدی نہ کریں، وقت لگے گا جمنے میں. چلیے حدیث ہے مومن کی صفات. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا بزرگی والا ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اور فاجر یعنی گناہ کا عادی مکار کمینہ ہوتا ہے، خب لئیم. یہاں مومن اور فاجر کا فرق رکھ دیا گیا ہے. مومن کی پہلی صفت کیا ہے؟ غر. یہ وہی روٹ ہے جس سے غرور کا لفظ نکلتا ہے، یعنی جس کو لوگ بعض اوقات، یعنی دوسرے لفظ میں یہ کہنا چاہیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ تو بھولا بھالا ہے، یہ تو احمق، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اسے تو کچھ بھی کہہ دو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب کیا واقعی وہ بے وقوف ہوتا ہے؟ نہیں، بے وقوف نہیں ہوتا. اسے سمجھ آ رہی ہوتی کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی شرافت کو برقرار رکھتا ہے، وہ غلط کام نہیں کرتا، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ لوگ اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. وہ بنتا نہیں لیکن نیکی کا کام نہیں چھوڑتا. کریمن معزز ہوتا ہے، بزرگی والا ہوتا ہے، اتھلا اور شیلو نہیں ہوتا بلکہ باوقار ہوتا ہے. اس کے کام میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے رویے میں احترام ہوتا ہے. اس کے برعکس جو فاجر ہے، گناہ کا عادی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خبن، مکار، چالاک، دھوکہ دینے والا، اور لئیمن، ملامت کے قابل، یعنی جسے کمینہ کہتے ہیں، یعنی گھٹیا انسان جس کا کوئی کردار نہیں، جس کی بات میں کوئی وزن نہیں، جس کو وعدے کا کوئی پاس نہیں. ایک اور حدیث ہے عن ابن عمر مرفوعا المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الآلف الذي إن قيد انقاد وإن سيق انساق وإن أنخته على صخرة استناخ. حدیث دوبارہ سنیے. المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الآلف الذي إن قيد انقاد وإن سيق انساق وإن أنخته على صخرة استناخ. ابن عمر سے مرفوعاً روایت ہے مومن
مانوس اونٹ کی طرح عاجزی والے نرم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ عاجزی والے اور نرم. اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے, اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے, اور اگر تو اس کو چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی, انا نہیں ہوتی, بلکہ مومن ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں, ان کے اندر عاجزی ہوتی. عاجزی کیا ہے؟ ہمبلنس کیا ہے؟ اس کی کوئی ایک علامت بتائیے کہ جو ہمبل ہوتے ہیں ان کے عام رویے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات سن لیتے ہیں, توجہ سے سن لیتے ہیں, اور اگر بات درست ہو تو اس کو مان جاتے ہیں, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں, تنقید سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں, تعریف میں آپے سے باہر نہیں ہوتے, اکڑ نہیں جاتے بلکہ پھر بھی عاجز ہی رہتے ہیں, سادہ مزاج ہوتے ہیں, بامقصد ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں. کیونکہ نرمی جہاں داخل ہو گئی وہاں خیر ہی خیر آ گئی, اور سختی جہاں آئی وہاں سے خیر رخصت ہو گئی. اس پر بہت سی حدیثیں ہیں نرمی کے بارے میں, کسی اور موقع پر بھی آپ کو بتا سکتی ہوں, لیکن آپ اگر وہ کتاب دیکھیں نا حسن اخلاق, تو اس میں جو نرمی کا چیپٹر ہے اگر وہ احادیث آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر بے شمار فائدے ہیں نرمی کے. پھر کہا کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہی نہیں, اگر آگے سے اس کو پکڑ کے چلایا جائے تو بھی چلتا ہے, اور اگر پیچھے سے اس کو ہانکا جائے تب بھی چلتا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ آگے سے چلایا جائے, پیچھے سے ہانکا جائے, جیسا بھی ماحول ہو اس کے اندر وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اسی طرح اگر اس کی مرضی ہو تب بھی چلتا ہے, اور اگر اس کو پش کیا جائے, پیچھے سے ہانکا جائے, اس کی ابھی مرضی نہیں بھی تو بھی اگر اسے چلنے سے کہا جائے, چلنے کے لیے کہا جائے تو چل پڑتا ہے. ہمارے اوپر دونوں طرح کی کیفیات آتی ہیں نا. بعض اوقات ہمیں کوئی کسی کام کے لیے بلاتا ہے, آؤ میری بات سنو, جیسے چھوٹے بچے ہیں امی بار بار آواز دیتی. کبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے فوراً اٹھ کے آ جاتے ہیں, دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, اور کبھی گویا سن کے ہی نہیں دیا. تو اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں یہ بچہ اتنا اچھا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں یہ بچے کو کیا ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ بڑے ہو کر بھی بچہ رہتے ہیں, جب موڈ ہوا وہ موڈ کے غلام ہوتے ہیں, کہ جب اچھے ہوئے تو بہت اچھے ہوئے, اور اگر بگڑے کسی کی سن کے نہ دی. تو مومن اس طرح نہیں ہوتا. متلون مزاج, متلون مزاج کا کیا معنی ہے جی؟ ہر حال اس کا موڈ بدل جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑی خطرناک علامت ہے. ہر تھوڑی دیر بعد موڈ تبدیل ہو جانا, ایک وقت کیسا ایک وقت کیسا. دوسرے معاملہ کرنے والے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, پتہ نہیں موڈ کیسا ہے, کون سی بات ناگوار گزر جائے اور کون سی بات طبع نازک پر بہت گراں ہو. تو یہ بھی اچھی عادت نہیں. اس میں کیا ہے کہ انسان یعنی اچھی حالت ہو یا نہ ہو, جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس وقت شاید لفظ موڈ ایجاد نہیں ہوا تھا, اس لیے اونٹ سے مثال دے کے کہا کہ وہ اس کا موڈ نہیں ہوتا, کوئی وہ موڈ کے تابع نہیں ہوتا. اس کو آگے سے چلائے, اس کو پیچھے سے چلائے, وہ چل پڑتا ہے. جب اسے چلنے کے لیے کہا جائے, کام کے لیے کہا جائے تو کرنے لگتا ہے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے, اور یہ وہ صرف وہ کر سکتا ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے کرنا ہے. بالکل, یعنی انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں نا, اور دوسرے کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا, ساتھ والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا گزر رہی ہے. کبھی آپ کی طبیعت بہت اچھی ہوتی ہے, کبھی آپ کی نہیں اچھی ہوتی, لیکن یہ ہے کہ جو مثلا اللہ نے بلایا نماز کے لیے, تو اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے میرا موڈ نہیں ہے نماز پڑھنے, یہ آپ کو اٹھنا ہے, آپ کو جانا ہے. تو جب تک آپ اپنے موڈ پر کنٹرول نہیں کرتے, اپنے آپ کو خود سیدھا نہیں رکھتے, تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. بخاری کی بھی ایک حدیث کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو عہد تھا وہ کیا تھا کہ ہم آپ کی سمع و اطاعت کریں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات مانیں گے, اپنی خوشی میں بھی اور اپنی ناخوشی میں بھی, یعنی مجبوری میں بھی اور عام حالات میں بھی. کچھ بھی ہوگا, چاہے ہم چست ہوں, ایکٹیو ہوں تب بھی, اور اگر ہم گراں ہوں, ہم پہ ہماری طبیعت میں گرانی ہو تب بھی. اور اس میں آپ نے وہ مشہور موقع آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ احد ہوئی تھی اور صحابہ کرام
کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، زخمی بھی ہوئے. جب وہ واپس آ کے ابھی رکے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ نکلنے کا حکم آ گیا. تو اتنی چوٹ، یعنی جسمانی صدمہ تو تھا ہی، روحانی اور جذباتی صدمے سے بھی گزر رہے تھے کہ گھر گھر موت واقع ہو چکی تھی. لیکن جب بلایا گیا پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ رسول کی پکار آتی ہے یا کسی خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے یہ. اور اگر تو اس کو چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اب اونٹ کے لیے چٹان پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. یعنی وہ مشکل حالات میں بھی وہ صبر کرتا ہے، یہ مراد ہے. اس حدیث کو پڑھ کے آپ دیکھیے کہ مومن کی جو صفت میرے سامنے آتی ہے کہ وہ ضدی نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، نیکی کے کام میں تعاون کرتا ہے، برائی سے رکتا ہے، اور اگر کوئی اس کے ذمے یا اس کے حصے میں مشکل کام بھی آ جائے تو بھی اس کو کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. کسی چیز کو اناکان مسئلہ نہیں بناتا. وہ ایک نو پرابلم شخص ہوتا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہر چیز میں پرابلم ہوتا ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں. آپ ان سے کچھ بھی کہیں گے تو کیا کہیں گے آگے سے؟ نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کام کیا مشکل ہے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگ دراصل پرابلم سالونگ ذہن رکھتے ہیں، وہ ہر مشکل کا حل نکال لیتے ہیں اللہ کی مدد سے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مشکل نہیں ہوتی اس کو مشکل کھڑی کر دیتے ہیں، وہاں بھی مشکل پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں. ہمیں اگر مومن ہونا پسند ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ ہیّن لین. ایک اور حدیث میں آتا ہے، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ کون شخص ایسا ہے کہ جس پر آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہیّن لین سہل کریم. کچھ کریم کا لفظ شاید آتا. ہیّن آسان، لین نرم. اور پھر بیٹھنے کو کہا جائے بیٹھ جائے، چلنے کو کہا جائے چل پڑے. یہ چیزیں کب پیش آتی؟ جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. مثلاً آپ ایز اے فیملی کسی گیدرنگ میں گئے، کسی شادی میں گئے کہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی بچے کا موڈ ہی نہیں ہوتا جانے کا. اب آپ اسے زبردستی پکڑ کے لے جاتے ہیں. اب وہاں جاتے ہیں تو وہ اس کا دل نہیں لگتا بیٹھنے کو، پھر آپ اس کی وجہ سے جلدی نکل آتے ہیں. ہوتا ہے نا، نہ جانے پہ راضی، نہ بیٹھنے پہ راضی، نہ آنے پہ راضی. کوئی کام کہیں تو آپ کو مشکل پیش آ جاتی ہے. اب ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. بعض اوقات میاں ایسے کام کے لیے کہتے ہیں، ایسی جگہ چلنے کو کہتے ہیں جہاں ہمارا موڈ نہیں ہوتا، بالکل موڈ نہیں ہوتا، لیکن وہاں جانا کوئی برا بھی نہیں ہوتا. تو ایسے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہ نہیں کہ چونکہ ہمیں وہاں مزہ نہیں آتا تو اس لیے ٹھیک ہے، آپ اپنا کوئی کام ساتھ لے لیں، کوئی ایسی چیز کر لیں کہ جس میں آپ اپنے آپ میں انجوائے کر سکیں. بعض مجلسوں میں آپ کو اپنی مرضی کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. مومن کی خوشی باہر میں نہیں ہوتی، اس کی خوشی اس کے اپنے اندر میں ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں گرمی میں کام کر رہا ہوں، میں سردی میں کام کر رہا ہوں، میں اپنی پسند کے لوگوں کے بیچ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنی ناپسند کے لوگوں کے بیچ میں کام کر رہا ہوں. وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اور وہ اپنے اس کام کو انجوائے کرتا ہے. وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی جو اس کو پسند نہیں، ان کے بیچ میں بھی وہ اپنے لیے ایسی مصروفیت، ایسا کام، ایسی چیزیں تلاش کر لیتا ہے کہ وہ اس کو انجوائے کر رہا تھا. جیسے بالکل چھوٹے بچے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی کوئی کھیل، کوئی گیم کو اپنا کھلونا ساتھ رکھتے ہیں. وہ کسی کے گھر میں جائے، مثلا میرا ایک نواز ہے تو اس کو گاڑیوں کا بے انتہا شوق ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ میرے پاس بھی آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں گاڑی پکڑی ہوئی تھی. اب وہ جہاں بیٹھے گا بیڈ کے اوپر گاڑی چلا رہا ہے، ادھر چلا رہا ہے، اس کو کسی کی ہوش نہیں، کوئی کیا کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. وہ اپنی دنیا میں، وہ اسی کو پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو ہر وقت اسی کے اندر. تو میں اس کو دیکھتی رہی، میں کہتی عجیب بچہ ہے کہ بالکل مختلف سب بچوں سے، کہ اسے بخار ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ ہو، وہ اپنے ایسی مشغولیت میں ہے کہ اس کو آس پاس کی فکر ہی نہیں. تو اسی طرح ہم سب کو بھی اپنے کام میں ایسی مشغولیت اور اپنی دلچسپی کے کام میں ایسی مشغولیت ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں ایئرپورٹ پہ 10 گھنٹے بھی کبھی فلائٹ لیٹ ہو انتظار ہے تو ہمارے پاس ہمارا کام اور بیٹھ کے انجوائے کریں.
اور یہ رونا نہ روتے رہے ہائی فلائٹ لیٹ ہوگی, اس کو فون کر رہے ہیں, اس کا فون آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ نہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, جب وقت آئے گا چل پڑیں گے بس. کوئی بالکل قرآن سے اچھی کوئی چیز نہیں, اگر آپ اس کو ساتھ رکھیں اور پڑھتے جائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بور ہوں, کچھ ہوں, ایک تسکین نازل ہوگی اور ایک آپ کی اپنی ایک دنیا ہوگی. دنیا کیا کرے, پھر رہی ہے, بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے, اور آپ اس کو پڑھ کے کہیں اور پہنچے ہوئے, کچھ اور کر رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنی وہی, پھر دوبارہ آج وہی بات کہوں گی کہ اپنی کسی ایسے فیلڈ میں ایکسپرٹیز پیدا کریں کہ اس کے اندر اتنے مشغول ہو جائیں کہ اس کو اتنا انجوائے کریں کہ آپ باہر کے انوائرمنٹ کو بھول جائیں, باہر کا ماحول آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو, آپ اثر انداز ہوں, اور ہر یعنی کہ جہاں خار بھی ہو وہاں بھی آپ پھول کھلانے والے بن جائیں. بالکل بالکل, کلینک میں جائیں, ہاسپٹل جائیں, کہیں ایمرجنسی میں جائیں اور 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑے, کچھ ہو, آپ کا کام آپ کے ساتھ ہو, آپ جہاں بیٹھے وہیں کھولیں. مطلب پر ایک ہے کہ ہم کہیں جائیں اور پریشان بیٹھے رہیں اور دوسروں کو بھی بیزار کریں, اور جو ساتھ ہو اس کو بھی تنگ کریں کہ تمہاری وجہ سے مجھے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے اور بیٹھنا پڑ رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم کوئی کچھ کرتا رہے, اپنے آپ میں خوش رہیں, آپ ہاتھ نہ ملائیں. ویسے آپ جا کے تبلیغ کریں اپنے, تو ان کو بتا دیں کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, جو اصول ہے وہ اصول ہے, ہر شخص کے اصول ہوتے ہیں, یہ ہے یو شوڈ ہیو یور اون پرنسپلس. یہ تو اس سوسائٹی میں تو ہر ایک کو آزادی ہے اپنے طریقے پر رہنے کی, کوئی مائنڈ نہیں کرتا. میں خود جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو ڈے 1 پہ ہمیں جب ہمارے سپروائزر نے ویلکم کہا تو اس نے ہاتھ آگے کیا, تو میں نے اسے کہا کہ میں ہاتھ نہیں ملاتی, کچھ بھی نہیں, انہیں پتا ہوتا ہے مسلمان نہیں ہاتھ ملاتے, اب اتنا سب کو پتا چل چکا ہے. بالکل, ابھی اوتھ تھی میری بیٹی کی تو اس نے بھی, آپ کو پتا کہ جج ہاتھ ملاتے ہیں, تو الحمدللہ اس نے نہیں ملایا, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ہاتھ نہیں ملایا, کچھ نہیں ہوا. تو اللہ سے دعا مانگے اور اپنے اصول پہ قائم رہے. جب آپ ایک دفعہ قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا آپ کے لیے. ایک دوسرے کے ریلیجس طریقے, ان کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں اور بتا دیں کہ چونکہ یہ میوزک ہے تو میں یہاں بیٹھ نہیں سکتی, اس لیے اب جانا ہے. سچ بولنے میں بڑی آسانی ہے, ہم کیوں پریٹینڈ کریں, ہم صاف بات کریں, کیونکہ یہ اس لیے تو اگلے کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل آپ تو دین پڑھتے ہیں اور آپ واقعی آپ کے لیے مشکل ہے, وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے. الحمدللہ. دیکھیں ان کے پاس کام کوئی نہیں نہ کرنے کو, تو ڈھول بجا کے دل خوش کرتے ہیں. جب اس سے اچھی چیز کوئی مل جائے گی تو انہیں اس میں پھر دلچسپی نہیں رہے گی. تو وہ تو بدلی ہے, یعنی اپنا اثر دوسروں پہ چھوڑیے, نہ کہ ان کا قبول کر لیجیے. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.